شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی ان نشریات کے سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں تلاوت کیے گئے 20ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. 20ویں پارے میں گزشتہ سورہ النمل جو 19ویں پارے میں تھی اس سے آیت نمبر 60 سے جو بقیہ مضامین ہیں وہ اس 20ویں پارے میں وارد ہوئے ہیں. اسی طریقے سے سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت بھی اسی 20ویں پارے میں ہیں اور ان سب کا بھی خلاصہ پیش کیا جائے گا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 کے آگے سے جو اہم ترین مضامین کا احاطہ اس پارے میں کیا گیا ہے اس میں سب سے شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین ذکر کیے گئے ہیں اور ان پانچوں میں استفہامیہ انداز اختیار کیا گیا ہے. سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے. سب سے پہلی دلیل تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کی یہ دی ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلہائے ہیں وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. دوسری دلیل کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ وہ محسن حقیقی کہ جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا ہے اور اس کے سینے میں سے نہریں جاری کی ہیں، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں اور میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کی ہیں. کیا اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور بت کو اس کا شریک اور ہمسر ٹھہرانا درست ہے؟ تیسری دلیل کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ مجبوری، مظلومیت، بیماری، تکلیف اور پریشانی کے موقع پر کون ایسی ذات ہے کہ جسے پکارا جاتا ہے اور وہ اس پکار پہ جو ہے فریاد رسی بھی کرتا ہے؟ یہ بے جان بت ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے؟ چوتھی دلیل کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ یہ سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ کیا یہ رب کریم کا کام ہے یا یہ انسانوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی جو مورتیاں ہیں ان کا یہ کام ہے؟ پانچویں دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا اور کون ذات ہے کہ جو دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے؟ رب العالمین کے سوا اور کون ہے کہ جس کو تم جو ہے ان ساری کی ساری قدرتوں کے لیے پیش کر سکتے ہو؟ یہ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 64 تک اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں یہ 5 دلیلیں بیان کی ہیں کہ یقیناً کہ جس میں اللہ کے سوا کوئی اور اس کی اس قدرت میں اور اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک اور ہمسر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد عقیدہ توحید کا کے علاوہ ایک دوسرا مسئلہ جو معاد سے تعلق رکھتا تھا کہ کیا دوسری زندگی کہ جس کو مشرکین مکہ سمجھنے سے قاصر تھے، اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی دلائل کو بیان کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ یہ مشرکین جو ہے یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اور مشرکین کے لیے بھی اس میں وعید ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے کہ جو سابقہ مجرموں کے ساتھ ہوا ہے. اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے ساتھ اور جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے سور پھونکنے کے جو مراحل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس پوری کائنات کو اختتام کا جب ارادہ فرمائے گا اور قیامت کا وہ بڑا جب واقعہ درپیش آئے گا تو اس میں جو سور پھونکا جائے گا ایک پہلا سور کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلا سور پھونکیں گے اور زمین اور آسمان کی ہر چیز پر جو ہے خوف اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو جائے گی. اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو اس میں یہ کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی. اور جب وہ تیسری بار سور پھونکیں گے اور بعض مفسرین دلائل سے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 بار کا سور پھونکنا ہے تو دوسری بار یا تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے انسان اپنے قبروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میدان حشر میں ہانکے اور اکٹھا کیے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ
सूरत القصص की इब्तिदा होती है और ये भी मक्की सूरत है और उसमें 28 आयात हैं, 88 आयात हैं और 9 रुकू हैं। और इस सूरत में ख़ास तौर से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जो मामला फ़िरौन के साथ पेश आया उसके सिलसिले में पूरी की पूरी तफसीलात इसके अंदर बयान की गई हैं। और इसकी इब्तिदा भी हरूफ मुक़त्तआत में तासीन मीम से की गई है और इसके बाद फिर फ़ौरन बाद कुरान करीम का तज़किरा है और उसकी हक़ानियत का तज़किरा है और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से का आगाज़ होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में के बारे में के क़िस्से की इब्तिदा करते हुए फ़िरौन का तज़किरा किया जाता है कि जो मिस्र में एक बहुत अपने जो है अपनी किब्रियाई का और अपने तकब्बुर का और अपने बड़ेपन का इज़हार करता था और वो इस हद तक आगे बढ़ चुका था कि उसने अपने इलाके के अपने कलमरों के जो अपने मुल्क के जितने लोग थे उनको गिरोहों में बांट दिया था और उनमें से एक गिरोह को कमज़ोर करके उनको ग़ुलाम बना रखा था बनु इसराइल को। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो भेजा तो उसमें तो सबसे पहला उनकी बेअसत का मकसद वही था कि जो सारे अंबिया की बेअसत का मकसद है अल्लाह की वहदानियत का इकरार, और दूसरा ये है कि बनु इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म से निजात दिलाना। अब अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आपकी वालिदा परेशान हो गई कि फ़िरऔन तो हर बनी इसराइली बच्चे को कत्ल करने के दर पे है, ये बच्चा कैसे बचेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी पैदाइश के बाद उनकी परवरिश का एक बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उनके दिल में ये बात डाली कि वो अपने बच्चे को एक संदूक में रख कर दें, दरियाए नील के हवाले कर दें। चुनांचे हज़रत उस संदूक के अंदर डालने के बाद जो है वही संदूक तैरता तैरता फ़िरऔन के महल के सामने पहुंचा और उसकी बांदियों ने उसको उठाया और ले जाके वो इंतहाई खूबसूरत किस्म का जो है वो बच्चा जो है सैयदा आसिया जो है उनकी गोद में ले जाके रख दिया। और फ़िरऔन जो उन्हें कत्ल करना चाहता था इस बच्चे को भी अपने लिए ख़तरा महसूस करके, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसी मोहब्बत डाल दी कि जिसकी वजह से उसको कत्ल करना उसके लिए मुमकिन नहीं हुआ। और वो माँ जो अपने बच्चे की जुदाई से गमज़दा थी, अल्लाह ताला ने उसके लिए भी एक तरह ऐसा इंतज़ाम कर लिया कि हज़रत मूसा की बहन जो दरिया के किनारे किनारे देखती जा रही थी कि ये कहाँ जाता है संदूक, जब उसे भी पता चल गया कि ये फ़िरऔन के महल में पहुँच चुका है और वो भी वहाँ पहुँची एक तमाशबीन के तौर पर छुपते छुपाते। और वहाँ जब बच्चे के लिए दूध का मामला पेश आया और बच्चे ने किसी का भी दूध पीने से इनकार कर दिया तो फिर क्या हुआ कि सैयदा जो उम्मे मूसा जो हैं उन्हीं की तरफ उस बच्चे को लौटाया गया और वो उनको जो है उन्होंने दूध पिलाना शुरू किया। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने जो है एक बड़े ज़ालिम और जाबिर शख्स के घर में उसकी तबाही का जो सामान था वो हज़रत मूसा के सूरत में घर के अंदर जो है रखा। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर किस तरीके से जो है वो परवरिश और जो है पर्दाख्त के बाद जवानी की हदूद में पहुँचते हैं और उनसे एक कत्ल ख़ता सरजद हो जाता है। फिर उसके बाद वो मदियन की बस्ती की तरफ चल जाते हैं और वहाँ पर जो है एक कुएं के पास वहाँ पहुँचते हैं कि जहाँ कुछ लोग अपने बकरियाँ जो है और मवेशी जो है उनको पानी पिला रहे हैं। वहाँ एक मुअज़्ज़ज़ घर की कुछ मुअज़्ज़ज़ जो है पर्दादार बच्चियाँ जो है वो भी अपनी बकरियाँ लेकर आती हैं और भीड़ भाड़ से बच के एक तरफ खड़ी हैं कि हमें भी मौका मिला कि हम जो है पानी पिलाएं अपनी बकरियों को। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जो है आगे बढ़ते हैं और उनकी बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी क़ुव्वत और उनकी अमानत और दयानत और उनकी शराफत को देखने के बाद वो बच्चियाँ अपने वालिदा अपने वालिद से जाकर ये तज़किरा करती हैं कि एक अजनबी मुसाफिर जो है इस तरह का बाअखलाक शख्स है तो अगर उसको हम अपने घर में नौकर के तौर पर रख लें तो कैसा रहेगा। चुनांचे वो उन्हीं बच्चियों के ज़रिए उनको बुलाया जाता है और हज़रत शुआइब जो है उनको न सिर्फ ये कि अपनी उन बेटियों में से एक के साथ उसका रिश्ता भी करवा देते हैं बल्कि 7-8 साल तक वहाँ उनके घर में रहने का इंतज़ाम भी हो जाता है। फिर अल्लाह ताला जो है और इस मौके पर जो है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह जो कुछ भी तू मेरे लिए जो है नाजिल फरमाए अच्छाई, आज मैं उसका सबसे बड़ा मोहताज हूँ। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनको अता किया और न सिर्फ यह कि उनको रिश्ता बल्कि उनके लिए एक बेहतरीन बाइज़्ज़त रिहाइश का इंतज़ाम। और फिर जब वो एक जो मुद्दत मुआहदा थी उनकी उस घर में ठहरने की, वो मुद्दत पूरी करने के बाद अपनी बीवी को लेकर जब वो एक जो है
گھنے جنگل سے اور ایک جو ہے انتہائی ٹھنڈے ماحول میں رات کے وقت جا رہے ہیں کہ انہیں کوہ طور پر جلتی ہوئی آگ نظر آتی ہے، اور اس سے کچھ گرمی اور روشنی حاصل کرنے کے لیے جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت عطا ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازا، یہ تفصیلات یہاں پر معلوم ہوتی ہیں اس واقعے کے اندر، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون جس کے جبر سے ڈر کر جو ہے وہ نکل گئے تھے، اپنی پوری جو ہے وہ معجزات کے ساتھ اور براہین اور دلائل کے ساتھ پھر دوبارہ ان کو بھیجا جاتا ہے، اور وہاں جا کر وہ اس کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور قوم کی نجات کے لیے اس کو آمادہ کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس نے کوئی ایک بات بھی ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو یہ سارے کے سارے قصہ جو ہے اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں ایک بہت بڑی حکمتیں ہیں، اس میں استقامت بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل بھی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اہل حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ کسی اس کا ہی فیصلہ جو ہے غالب ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف ہی معاملات کا لوٹایا جانا ہے، تو کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے اور فرعون کے اس انجام کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اہل مکہ کو جو ہے ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور ان سے یہ کہا ہے کہ بھی اس انجام سے تم سبق لینے کی کوشش کرو۔ پھر آیت نمبر 52 سے لے کے 55 تک جو ہے جو اہل کتاب میں وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ان کی تعریف کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد مشرکین کی جہالتوں اور ان کی حماقتوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد دنیا کے اس مال و متاع کے فانی ہونے کا ذکر کر کے اس دنیا کے دھوکے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 66 تک جو ہے وہ قیامت کے بعض مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اختیار کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سارے کے سارے، اور پھر فرعون کے ذکر کے بعد پھر اسی کی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک اور جابر شخص جو بنو اسرائیل میں سے تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، جس کا نام قارون تھا، کہ جس کے پاس اس قدر دولت تھی کہ ایک اونٹوں کا ایک ریوڑ جو ہے اس کی صرف خزانے کی چابیاں اٹھا کر رکھتا تھا۔ اتنے بڑے جو ہے طاقت والے جو ہے وہ اس شخص نے جب اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور تکبر اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے سامان اور اس کے اسباب سمیت جو ہے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا، اور ظاہر ہے اس کی ایک ہی دلیل اس کی طرف سے یہ تھی کہ انما اوتیتہ علی علم، کہ میرے پاس یہ مال اور دولت جو بھی ہے میں اس میں سے کسی کو کچھ کیوں دوں، یہ تو مجھے میری صلاحیتوں میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ اور دنیا کا ہر دنیا دار شخص اور ہر طاقتور شخص اور ہر جو ہے سرمایہ دار شخص یہی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو مال اور دولت ہے وہ اس کی صلاحیتوں اور اس کی جو ہے اچھائیوں کا نتیجہ ہے، جبکہ وہ اس منعم حقیقی ذات جو عطا کرنے والی ذات ہے اس کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے جو ہے پھر اس کے مہلت، اور اس کی جو مہلت جب ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کے لیے انجام بھی وہی ہوتا ہے جو قارون جیسے لوگوں کا انجام ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں یہ بات، اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کو فنا ہونے والا ہے، اور اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے، اور ساری کائنات کو اپنے انجام کے اعتبار سے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ العنکبوت ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جس مضمون کو بیان کیا ہے وہ ابتلاء اور آزمائش کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور اس کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تو مختلف قسم کے لوگوں کو، انبیاء کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو اپنے اپنے دور میں بہت بڑی ابتلاءات اور مصیبتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک عام نارمل انسان کو ابھی اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور خاص طور سے جو ایمان والوں کو جو آزمایا جاتا ہے اس کی جو حکمتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہاں پر، کہ اس میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو نکھارتا ہے، اور جو نفاق والے لوگ ہیں جو ایمان کی طرف
اپنی نسبت ظاہری طور پر کرتے ہیں ان خبیث لوگوں کو ان طیب لوگوں سے جدا کر کے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک جو سنت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس میں جو ہے جو آزمائشیں نبیوں پر آئی ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے بھی جو ہے یہاں پر اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے دوچار کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت تو اس کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو بھی آزماتا ہے، اور دشمنوں کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بطور عذاب ہوتی ہیں، اور پیاروں کے لیے جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بنتی ہیں۔ اور اس کے بعد اس صورت کے اختتام پر عنکبوت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عنکبوت جسے مکڑی کہتے ہیں، اور مکڑی کا جالا اور اس کی جو تفصیلات ہیں آج کی سائنس نے اس کا جو انکشاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس جالے کے کمزور ترین ہونے کا تذکرہ کر کے اس کو بتوں، مشرکین کے بتوں سے تشبیہ دی ہے کہ جن کی پوجا یہ لوگ کرتے ہیں، جن کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا یہ مانتے ہیں، جن کے سلسلے میں عقائد رکھتے ہیں، ان کی حیثیت تو تارے عنکبوت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ مضامین تھے جو 20ویں پارے کے اندر وارد ہوئے کہ جس کا خلاصہ مختصر طور پر مشت نمونہ از خروارے کے طور پر آج کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔